زکات کی ادائیگی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم دیا ہے ساتھ ہی ساتھ زکات کا حکم دیا ہے، متصل سدا ہوا۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکات۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کو بیان کیا ہے، متصل صدا کر کے فوراً زکات کی ادائیگی کو بھی بیان کیا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کتنی بڑی اہم ہے وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 80 حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک حقب 83 سال کا ہوتا ہے تو جلنا پڑے گا، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اور نماز چھوڑیں گے ہم تو اللہ کے جوتے سے کوئی ہم کو بچا نہیں پائے گا۔ تو جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، متصلاً ساتھ ہی ساتھ زکات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس سے زکات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہود و نصارہ کو اسلام قبول کرنے سے جو رکاوٹ تھی وہ حب مال تھا، مال کی محبت۔ صحابہ کرام کو اکثر و بیشتر غریب تھے، کم صحابہ کرام خوشحال تھے، اور صحابہ کرام کا مال و دولت جو بھی تھا وہ دین کی ترویج و اشاعت میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ اور دعوت میں خرچ ہوا۔ اپنا مال و دولت انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا، دین کی نشر و اشاعت میں۔ اور صحابہ کرام کے مقابلے میں اس وقت یہود و نصارہ جو تھے ان کے پاس مال و دولت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کو پیش کیا تو اسلام کو پیش کیا، اسلام کو قبول کرنے سے رکاوٹ جو تھی وہ حب مال، مال کی محبت تھی۔ میرے دین بھائیوں، مال کی محبت یہ فطری ہے، ہم لوگوں کے اندر بھی مال کی محبت سما گئی ہے، یہ فطری بات ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ مال کو جمع کر کے اپنے پاس رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں ضروریات ہیں وہاں مال کو خرچ کیا جائے، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے پر اکسایا گیا ہے، ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے پر جو ابھارا، اکسایا ہے، ترغیب دی ہے، پریرنا دی ہے، وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے والے کی مثال اس کسان کی سی ہے جو کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، ہل جوتتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، بھری بھری مٹی پیدا کرتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور اسی دانہ کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے ہفتہ تک کے بعد اس میں سوئی اور ڈیوی نکالتا ہے۔ پھر بعد میں چل کر کسان محنت کرتا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کو تنا ہوا پودا بناتا ہے۔ اس پودے میں پھر بالیاں نکلتی ہیں، تو ایک دانے میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے۔ اس طرح کسان نے ایک دانہ زمین میں بویا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ایک دانہ پر محنت کرنے کے عوض 700 دانے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 700 دانے جو اللہ عطا فرماتا ہے یہ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال اللہ کے راستے مال خرچ کرنے والے کی ہے کہ مال خرچ کر کے اگر وہ ایک نیکی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اور 700 ہی پر کوئی بس نہیں بلکہ اللہ
خرچ کرنے والے کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی للہیت کو دیکھ کر، اس کی بے لوثی کو دیکھ کر، اس کی بے غرضی کو دیکھ کر اس کو اور بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور نیکی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا خزانہ ہے، اور وہ نہ پیدا کنار سمندر ہے خزانہ۔ اس لیے اللہ خرچ کرنے والے کے اخلاص کو دیکھ کر خوب اس کو نوازتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، پریرنا دیا ہے، ابھارا ہے، اکسایا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، مال خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ جس طرح ایک ہے فرض نماز، اسی طرح سے ایک ہے فرض خرچ کرنا۔ فرض نماز پڑھنے کے علاوہ اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو چلے بھائی تہجد سے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے، نہیں تو اللہ کے جوتے سے ہم کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ لیکن نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ فرائض میں کوتاہی اگر ہو جائے تو اس کی تکمیل سنتوں سے، اور سنت میں اگر کوئی کوتاہی نقصان ہو جائے اس کی بھرپائی، اس کی پورتی نوافل سے ہو۔ ٹھیک اسی طرح ایک اللہ کی راہ میں فرض خرچ کرنا، فرض جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اسی کا چھوٹا بھائی صدقہ فطر ہے، جو فقہ کی اصطلاح میں واجب کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ عملاً دونوں برابر ہیں۔ عملاً دونوں برابر کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو اسلام سے نکل جائے گا، مگر صدقہ فطر کے وجوب کا انکار کرنے والا اسلام تو ان سے نکلے گا نہیں، مگر فاسق ہوگا۔ مگر عملی طور پر دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کو فرق نہیں ہے عملاً۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست حکم، جو لوگ زکوٰۃ واجب ہوتے ہوئے خرچ اللہ کی راہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کو روکتے ہیں، انہیں آپ ہلکی پھلکی سزا نہیں، دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین ينفقون الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی سے مراد سونا چاندی نہیں ہے، صرف سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ سونے چاندی سے مراد سونا چاندی اور مال و دولت ہے، چاہے کرنسی ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو جو لوگ مال و دولت کو، سونے چاندی کو، روپیہ کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، یا تجارتی مال ہو اور اس میں غربا اور مساکین کا حق واجب ہوتے ہوئے اسے ادا نہیں کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دردناک عذاب، ظاہر دردناک عذاب کی خوشخبری، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خوشخبری تو یہ نہیں ہے، تو بدخبری ہے، مگر قرآن نے اس کو خوشخبری کہا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے بری ہی خبر ہے، اس لیے اس بری خبر کو ان کو سنا دیجیے جو ان کے حق میں خوشخبری ہے۔ اور پھر قرآن نے اس عذاب کی تفصیل آگے بیان کی ہے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ قرآن نے آگے کہا جو لوگ زکوٰۃ واجب ہوتے ہوئے ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو جو سزا دی جائے گی، دردناک عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی۔ اس کے پہلو کو، پیٹھ کو، پیشانی کو داغا جائے گا، داغا جائے گا، اور یہ سونا چاندی مال و دولت کہے گا کہ میں وہی مال ہوں جس کو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا اور غربا مساکین کا حق واجب ہوتے ہوئے تم نے ادا نہیں کیا، یہ وہی ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا۔ وہ مال و دولت کو تنبیہ کرے گا، وہ متنبہ کرے گا کہ جس کو تم نے محبت سے اپنے پاس جمع کر کے رکھا کہ کہیں نکل نہ جائے۔ آج میں تم کو ڈس رہا ہوں، تم کو میں آج کاٹ رہا ہوں، اور تم کو آج میں داغدار بنا رہا ہوں تمہارے جسموں کو۔ تو اس آیت میں وعید اور دھمکی سنائی گئی ہے ان لوگوں کو جو
زکات واجب ہوتے ہوئے ادا نہیں کرتے ہیں. تو ایک طرف زکات ادا کرنے والوں، اللہ کی راہ مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی ہے جس میں بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید اور دھمکی سنائی گئی ہے. یہ وعید اور دھمکی اور خوشخبری دونوں باتوں کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم پر زکات واجب ہے، ادا نہیں کرتے ہیں تو اس سزا کا ہم انتظار کریں، اور اگر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا انبار لگا دے گا ہمارے نام اعمال میں. میری بھائیوں، اب یہ بات ہے کہ زکات کس پر واجب ہے، تو آپ نمبر وار سمجھیے. آپ نمبر وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے وجوب کے لیے معیار اور کسوٹی پیمانہ سونے اور چاندی کو رکھا ہے. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، کرچے وہ بھوک مر رہا ہو، سونا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. 7.5 تولہ، 1 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ بھارت سرکار کے یہاں 1 تولہ 10 گرام ہوتا ہے، جو غلط ہے. شریعت میں 1 تولہ 1 بھری 11.664 گرام ہوتا ہے، جو کل جوڑ کر کے ملا کر کے 7.5 تولہ 87 گرام کچھ پوائنٹ ہوتا ہے. تو جس کے پاس 7.5 تولہ یا زیادہ سونا ہے، قرضہ بھوک مر رہا ہو، اس پر زکات واجب ہے. یہ پورے سونے میں زکات واجب ہے، اور جب تک سونا اس کے پاس رہے گا تب تک زکات دینی پڑے گی، چاہے قیامت آ جائے. یہ نہیں کہ 1 سال دے دیا اگلے سال نہیں دینا پڑے گا، 2 سال دے دیا اس بار نہیں دینا پڑے گا، جب تک ہے تب تک دینا پڑے گا. 7.5 تولہ سونا سے کم سونا ہے، تھوڑا کم ہے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں دینا پڑے گا. ایک سوال مولانا، آپ نے کہا چاہے بھوک مر رہا ہو تو بھی دینا پڑے گا، یہ کیا بات ہے؟ جی ہاں، سونا آپ اپنے گھر میں رکھے کیوں ہیں؟ اس کو بیچ کر کے اپنا بھوک مٹائیے. آپ چاہے وہ سونا ڈھیرے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، کٹوری کی شکل میں ہو، انگوٹھی کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو اور جس پرپس سے رکھا ہو، ہر حال میں دینا پڑے گا اس میں زکات. چاہے اس سونے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، دینا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہوئی. تو اگر 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تجارتی مال بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس میں دینا پڑے گا. اس سے کم ہے تو نہیں دینا پڑے گا. ایک بات یہ. چلے سونا کچھ نہیں ہے، چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ روپیہ ہے، نہ تجارتی مال ہے، کچھ نہیں ہے، 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی ہے. اس پورے چاندی میں زکات دینی پڑے گی، اور جب تک یہ چاندی رہے گی تب تک زکات دینی پڑے گی. 1 سال 2 سال لانے سے دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، تب تک دینی پڑے گی. یہ طے ہے. چاہے اس چاندی سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو جو پیدا کیا ہے وہ تجارت میں، بزنس میں لگانے کے لیے پیدا کیا ہے. مگر ہمارے گھر کی عورتیں اس کو زیورات کی شکل اپنے ہاتھ رکھتی ہیں اور پہنتی بہت کم ہے. جب فنکشن میں کہیں جاتی ہے تقریباً تب پہنتی ہے، تبھی ان کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے خلاف سونے چاندی کا استعمال کرتے ہیں. اس کو بزنس میں لگائے، کاروبار میں لگائے، اس سے فائدہ حاصل کرے. نہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے. یہ سونا چاندی جب تک رہے گا تب تک زکات دینی پڑے گی. یہ 2 نمبر ہوا. نمبر 3، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر اگر انڈین کرنسی ہے، دونوں میں سے کسی قیمت کے برابر. آج مارکیٹ میں 52 تولہ چاندی کی قیمت موٹا موٹی 60-65 ہزار یا 70 ہزار اسی بیچ میں ہے. تو اتنا روپیہ اگر ہے یا اس سے زیادہ روپیہ ہے، چاہے روپیہ جس پرپس سے رکھا ہو، بشرطے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو اور ضروریات زندگی اس کے پاس موجود ہو، تو اس انڈین کرنسی میں بھی زکات واجب ہوگی. تو سونا میں، چاندی میں، یا سونا چاندی میں سے دونوں میں سے کسی قیمت کے برابر انڈین کرنسی ہے، تو چاہے وہ انڈین کرنسی جس پرپس سے رکھا ہو، بیٹی کی شادی کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، کئی پلاٹ خریدنے کے لیے، کئی زمین خریدنے کے لیے، بشرطے پہلے سے اپنا مکان ہو.
تو جب تک یہ روپیہ رہے گا، جب تک رہے گا تب تک دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال دے دیا آج بیچ دیا اب نہیں دینا، ایسا نہیں ہے. جب تک رہے گا تب تک دینا پڑے گا. ہاں دیتے دیتے گھٹ جائے گا تو نہیں دینا پڑے گا. تو 3 نمبر ہوا. چوتھا نمبر یاد رکھیے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر انڈین کرنسی ہے، لیکن دکان ہے، دکان میں بزنس کا مال ہے. وہ بزنس کے مال کی قیمت 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس بزنس کے مال میں بھی زکات دینی پڑے گی. بزنس کا مال جس وقت دکان کھولا اس وقت آپ نصاب کے مطابق بزنس کا مال ہے، درمیان میں گھٹتا بڑھتا رہا لیکن سال کے آخر میں پھر اتنا ہی مال آپ کے پاس ہے تو اس میں زکات دینی پڑے گی. درمیان میں گھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سال کے اختتام پر مال بالکل ختم ہو گیا، 65,000 جو نصاب ہے اس سے کم رہا تو نہیں دینا پڑے گا. سال کے اختتام پر اگر ختم ہو گیا تو نہیں دینا پڑے گا. بیچ میں ختم ہوا، سال کے اختتام پر پورا ہو گیا تو دینا پڑے گا. یہ 4 صورتیں ہم نے بتائی میرے دینی بھائیوں. 5ویں صورت 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے یا کم ہے، میں نے کہا نہیں دینا پڑے گا. لیکن تھوڑی سی چاندی بھی ہے تو اب یہ چاندی اور یہ سونا دونوں کی قیمت کو جوڑیں گے. ہر گھر میں عورتیں تھوڑا چاندی بھی رکھتی ہیں، سونا بھی رکھتی ہیں، دونوں رکھتی ہیں، چاہے جتنا رکھیں. اگر دونوں کی قیمت کو ہم جوڑتے ہیں تو جوڑنے کے بعد یا وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر قیمت پہنچ جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی زکات دینی پڑے گی پورے مال کی. چلیے انڈین کرنسی مت یہ 20-25,000 10,000 12,000 ہے اور تھوڑے سے چاندی ہے. اس چاندی اور وہ انڈین کرنسی دونوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا اور جوڑنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر قیمت ہوگی نہیں ہوتی. اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی دینا پڑے گا، نہیں ہوتی ہے تو نہیں دینا پڑے گا. تھوڑا سا سونا ہے، چاندی کچھ نہیں ہے، مگر تھوڑا سا روپیہ بھی ہے، روپیہ چاہے گھر کا ہو یا بینک میں ہو تو 4-5 ہزار روپیہ ہے اور تھوڑا سا سونا ہے. یہ سونا اور روپیہ دونوں کی قیمت کو جوڑتے ہیں تو جوڑنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر اس سے زیادہ قیمت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی زکات دینی پڑے گی، نہیں ہوتی زکات نہیں دینی پڑے گی. میرے دین بھائیوں، یہ زکات کے واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں جو میں نے بتائی. عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں فرنیچر رکھتے ہیں، کرسی رکھتے ہیں، ٹیبل رکھتے ہیں، الماری ہے اور دوسرے سامان گھر میں لگائے ہوئے ہیں. تو فرنیچر کا جو گھر میں سامان ہے، گھر کی آرائش زیبائش کے لیے، ضرورت کے لیے، اس کی مالیت میں کوئی زکات نہیں ہے. موٹر سائیکل ہے، بس ہے، جیپ ہے، ٹریکٹر ہے، اس کی مالیت پر کوئی زکات نہیں ہے. اس سے جو انکم آ رہا ہے، انکم کھا پی کر کے سال میں بچتا ہے اور 1 سال گزر جاتا بچنے کے بعد، تب اس بچے ہوئے انکم میں زکات ہوگی اور کھا پی کر سب کر کے برابر ہو جاتا تو زکات واجب نہیں ہے. تو آمدنی کے ذرائع پر زکات نہیں ہے، انکم کے سورس پر زکات نہیں ہے، آئے کے سادھنوں پر زکات نہیں ہے. چاہے سادھن کوئی بھی ہو، ذریعہ کوئی بھی ہو، ڈرائیور ٹریکٹر ہے، لیتھ مشین ہے یا جیپ ہے، بس ہے، بولیرو ہے، یہ آئے کے سادھن لوگ کرائے پر لگاتے ہیں. مکان کرائے پر لگا ہوا ہے، وہ مکان والے 50 لاکھ کا ہے، اس مکان کی قیمت پر زکات نہیں ہے، اس کی آمدنی پر زکات ہے. زمین آپ کے پاس 10-20 بیگھا ہے، اس زمین کی مالیت پر زکات نہیں ہے. زمین کی زکات کیا ہے؟ جو فصل اس سے آ رہی ہے، اس فصل میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ جو آپ دیتے ہیں وقت پر، سیزن پر، وہی اس کی زکات ہوگی. مان لیجیے آپ کی زمین میں 50 من دھان ہوا، وقت پر دسمبر میں، جنوری میں اس کا عشر آپ نے نکال دیا تو وہ اضاء ہو گئی. اب اس کا چاول آپ نے بنوا لیا، چاول بنوا لیا کھانے کے لیے، آپ نے اس چاول میں کوئی زکات نہیں ہے. دھانے رکھا ہوا ہے، چاہے 10 سال دھان تک کھا رہے، 50 لاکھ کا دھان ہے، 50,000 کا دھان ہے، اس کو کوئی زکات نہیں. ہاں اس دھان کو اگر بیچ دیا، چاول کو بیچ دیا، روپیہ میں کنورٹ کر لیا اور روپیہ سال بھر رکھا رہا، اس روپیہ میں زکات واجب ہو جائے گی.
तो चावल और धान था तो ज़कात वाजिब नहीं थी, तो वो ज़कात दे चुके हैं, और उसी को रुपया में कन्वर्ट कर दिया और 1 साल गुजर भी गया, देखिए कुछ रुपया ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो जमीन की मालियत पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आप जमीन खरीदे हुए हैं और इस पर्पस से खरीदे हैं कि वक्त आने पर इसको हम बेच देके मुनाफा कमाएंगे, तो अब वो जमीन का जो प्लॉट है जितना भी आप खरीदे हो, चूंकि वो तिजारती माल हो गया, चाहे 10 साल आपके पास वो रह जाए ना बिके, उस जमीन की मालियत पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, क्योंकि आपको बिजनेस का माल है, तिजारत का माल है, जब मौका मिलेगा मुनाफा आएगा आप बेच देंगे, इसलिए उस जमीन की मालियत पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आमतौर पर लोग अपना रुपया फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या LIC में जमा करते हैं, तो LIC में जमा किया हुआ या फिक्स डिपॉजिट में जमा किया हुआ जो मूलधन है, मूलधन उस मूलधन में भी ज़कात वाजिब होगी। अगर मूलधन असल सरमाया, असल पूंजी 7.5 तोला या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी, दोनों में से किसी की कीमत के बराबर वो मूलधन है, असल सरमाया, असल पूंजी है, तो LIC में जमा किया हुआ या फिक्स डिपॉजिट में जमा किया हुआ, दोनों में ज़कात वाजिब होगी। मौलाना साहब फायदा तब क्या रहेगा, सवाल है ना, फिर फायदा क्या है? तब हम तो जमा किए मुनाफा कमाने के लिए। मेरे भाई, जो मुनाफा कमाने के लिए हम जमा किए हैं, शरीयत की रूह से वो जायज नहीं है। अरे वो तो इंटरेस्ट है ना, शरीयत की रूह से वो जायज नहीं है, इसलिए आप जमा किए, हम जमा किए हैं तो गलत किए हैं। जो असल सरमाया वो आपका है, उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। मौलाना साहब, LIC का पैसा 3 साल से पहले वापस नहीं होता है, वापस नहीं होगा। कैसे वापस नहीं होगा? हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरा पैसा जमा दो हमको नहीं चाहिए, हमको फौरन मिल जाएगा। अरे इंटरेस्ट की लालच ही बना वापस नहीं होता है, लेकिन अगर हमको लालच नहीं रहेगा तो मिल जाएगा। इसलिए ये बोलने के वापस नहीं होगा, ये गलत बात है। तो असल सरमाया में ज़कात वाजिब होगी। अच्छा भाई, एक है PF फंड। PF फंड जो पैसा जमा होता है, सरकारी मुलाजिमीन का जमा होता है, उस PF फंड में जमा शुदा रकम पर ज़कात तब तक वाजिब नहीं है जब तक कि आपके पास, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आ न जाए। आपके हाथ का मतलब आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में आ न जाए और उस पर साल गुजर न जाए, तब तक उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। हिस्सा मसला PF फंड का। मेरे दीन भाइयों, ये चंद मसाइल के जुज़वी जो ज़कात के संबंधित मैंने आपसे बयान किए हैं। इस मौजू पर और भी कोई बात अगर कुछ कहना हो, आज तो मैं हर हाल में रहूंगा ही, घराने पर मैं नहीं रहूंगा, कल के बारे में सोचूंगा कि यहाँ से जाऊं या जाऊं, और परसों इंशाअल्लाह चला जाऊंगा। तो आप इस मौजू पर हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके दरमियान में हैं। ये चंद मसाइल थे, जुज़वी मसाइल। अब रही ये बात कि ज़कात किनको देंगे हम। ज़कात का बेहतरीन मसरफ आपके आस-पास पड़ोस में या आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार को आप ज़कात देंगे तो डबल अजर, दोहरा अजर। क्या? आपके रिश्तेदारों में अगर कोई मोहताज है, मुस्तहिक़े ज़कात हम उनको देते हैं, तो एक तो रिश्तेदारी मजबूत होगी, दूसरे गरीब की गुर्बत को आपने दूर किया है, फकीर के फक्र को आपने दूर किया, उसका अजर। तो गरीब की गुर्बत को दूर करने, फकीर के फक्र को दूर करने का अजर, उसका सवाब, और सिला रहमी का, रिश्तेदारी को मजबूत करने का, रिश्ते को जोड़े रखने का आपको सवाब मिलेगा। इसलिए अपने रिश्तेदारों में आप ज़कात है, ये बेहतरीन मसरफ आपके हैं। रिश्तेदारों में किसको? याद रखिए, शौहर बीवी को नहीं दे सकता है, बीवी शौहर को नहीं दे सकती है। बाप अपने बेटे को, अपना पोता, परपोता, सरपोता, ननपोता, सगरपोता, बेटी, या नाती, नतनी, नवासी, परनवासी, छरनवासी, या नाती, परनौती, छरनौती, चले जाइए क़यामत तक, बाप नहीं दे सकता इन लोगों को। हाँ, बहुत मोहब्बत देना है तो 97 जो बचता उसमें से दे, ढाई में से नहीं दे सकता है। तो अपने फुरू को ज़कात देना जायज नहीं है। फुरू मतलब शाह, औलाद,
चाहे औलाद जितना हो जाए। इसी तरह से अपने उसूल को भी नहीं दे सकते हैं। हम और आप ज़कात अपने बाप को, दादा को, दादी को, नानी को, परनानी को, छरनानी को, परदादा को, परदादी को, छरदादा को, छरदादी को, लकड़दादा को, लकड़दादी को, शकरदादा को, शकरदादी को, परदादा को, परनानी को नहीं दे सकते, जायज नहीं है। तो उसूल और फुरूद इन दोनों को नहीं दे सकते, सादात को नहीं दे सकते हैं। हाँ, सादात में अगर कोई गरीब है उसको इमदाद और अतिया दिया जाए उसको इमदाद 57.5 में से, सादात को नहीं दे सकते, ये इनको ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा भाई, किनको तब देंगे हम रिश्तेदारों में? भाई है, भाभी है, बहनोई है, बहन है, मामू है, खाला है। बिल्कुल मामू है, खाला है, नानी को नहीं, मामू है, खाला है, बहन है, भाई है। हाँ, दामाद को दे सकते हैं, बेटी को नहीं। दामाद को दे सकते, बेटी को नहीं। भले वो दामाद बेटी पर खर्च करे, वो अलग बात है। ये चंद सूरतें हैं जिनको आप बताए, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। मगर एक बात और है, आज इस मुल्क में मदारिस की जाल बिछी हुई है। खुद आपका जामिया इस्लामिया मशहूर दीनी दरसगाह है, आपके यहाँ मौजूद है। ये मदारिस की जाल बिछी हुई है। अगर ये मदारिस ना होते तो हिंदुस्तान में जो भी इस्लामी इम्तियाजात बचे हुए हैं, जो भी मिल्ली तशख़्ख़ुसात हैं, जो भी मजहबी पहचान, मजहबी शनाख्त है, वो खत्म हो चुकी होती। मिल्ली तशख़्ख़ुसात, मिल्ली इम्तियाजात, मजहबी शनाख्त को बरकरार और बहाल रखने में, टोपी कुर्ता पायजामा को बहाल रखने में, मस्जिद और मदरसों को बहाल रखने में, दीनी आसार निशानात को बरकरार रखने में इन मदारिस का बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। इन मदारिस के किरदार को हम भुला नहीं सकते मेरे दीन भाई। ओमारा के बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सीरीज से कोर्स पढ़ते हैं, मगर गुरबा के बच्चे इन्हीं मदारिस में पढ़ते हैं, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप उन पर अपना ज़कात का माल खर्च करें तो यहाँ भी डबल अजर मिलेगा, यहाँ भी डबल सवाब मिलेगा। डबल अजर कैसे? एक तो मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी गुर्बत को आपने दूर किया, उनके फक्र को आपने दूर किया, इसका सवाब। दूसरे, ये बच्चे आलिम, हाफिज, काली, मुहद्दिस, मुफस्सिर बनेंगे, इनसे दीन की तरीक़ और इशाअत होगी, दीन का प्रचार प्रसार होगा, दीन इनसे फैलेगा, फैलेगा, बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा क़यामत तक, इसका अजर आपको मिलेगा। तो गरीबों की गुर्बत को दूर करने का सवाब और दीन के प्रचार प्रसार में, दीन की तबलीग और नशर इशाअत में सहयोग और मदद करने का सवाब, ये दो सवाब आपको मिलेगा। इसलिए उलमाए किराम मदारिस में ज़कात का माल खर्च करने की तरगीब देते हैं। और मेरे दीनी भाइयों, अगर हमने मदारिस में ज़कात का माल खर्च किया तो कोई तीर नहीं मार दिया, कोई कमाल नहीं कर दिया। तीर तो तब मारेंगे, कमाल तब होगा जब मदारिस में 2.5% जो ज़कात देते वो न दे करके 97.5 में से हम दें, तब तीर मारा जाएगा, तब कमाल समझा जाएगा। मगर 2.5% जो ज़कात का माल है, यही देते हुए हमारी 70 बार नानी मरती है, दे देंगे, कट जाएगा, यही मुश्किल होता है, तो 97.5 में से हम कहाँ देंगे? याद रखिए, ये 2.5% जो ज़कात का माल है, ये माल का मैल है। जिससे आपके और हमारे बदन पर मैल होता है ना, और मैल को चाहते जल्दी निकाल देते हैं, ये साबुन वो साबुन फला चला, फिर को रगड़ते हैं, मैल जल्दी निकालो, मैल रहने से खुजली हो जाएगी, जख्म हो जाएगा, तो मैल को जल्दी निकालना चाहता है। ये 2.5% जो ज़कात का माल है, ये भी माल का मैल है। जब तक इस मैल को आप निकाल नहीं देंगे तो 97.5 जो आपका वो पाक नहीं होगा, निकालेंगे तभी पाक होगा। तो अपने माल को पाक करने के लिए 2.5% निकालना जरूरी है, और मदारिस पर खर्च करना भी मेरे दीन भाई जरूरी है। अगर मदारिस पर खर्च नहीं करेंगे, ये मदारिस मुस्तहकम कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मदारिस के इस्तेहकाम के लिए, मदारिस की मजबूती के लिए मदारिस पर माल खर्च करना ये भी बेहद जरूरी है। इसलिए आप अपना ज़कात का माल जहाँ रिश्तेदारों को दें, मदारिस को भी दें। मदारिस के असातिज़ा अगर आपके पास पहुँचते हैं
تو آپ کا احسان نہیں ان کے اوپر، ان کا احسان آپ پر ہے. منت مدح کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت مدح کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت مدح کی خدمت سلطان ہمیں کنی. آپ کا احسان اس پر نہیں ہے، بلکہ احسان آپ کے اوپر اس کا ہے کہ آپ کے دروازے پر وہ آیا ہے لینے کے لیے. اس لیے ہم ان کا استقبال کریں، ویلکم کہیں، خوش آمدید کہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، یہ لے لیجیے، جتنا آپ کو دینا دیجیے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اوقات صلاحیت جو بھی ہے وہ دیجیے آپ. لیکن ایک بات اور کہیں، آپ کی زکوٰۃ اگر غیر مستحق کو چلی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے، پرکھنا آپ کو ہے، جانچنا آپ کو ہے، امتحان آپ کو لینا ہے. غیر مستحق کو زکوٰۃ اگر چلی گئی تو ادا نہیں ہوگی. اسے پرکھ کر کے سمجھ کر کے دیجیے. میرے دین بھائیوں، مدارس کا بڑا اہم رول ہے دین کے پھیلانے میں. انہی مدارس میں آپ کا یہ جامعہ اسلامیہ چھاتا آباد ہے جو برسوں سے دینی خدمت کو انجام دے رہا ہے. مدارس میں یہ سب سے زیادہ آپ کا محتاج ہے، چونکہ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، قریب نہیں ہے. آپ ان پر اپنا پورا مال دیجیے اور پورے سال جو دیتے ہی رہتے رہتے پورے سال. اس موقع پر بھی آپ دیجیے جامعہ اسلامیہ چھاتا آباد کو. جگہ جگہ ہمارے شوکت بھائی اور دوسرے حضرات بیٹھے ہو کر سے کٹائیے. انہی مدارس میں دارالعلوم دیوبند ہے، مدارس سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر ہے. یہ مدارس ریڑھ کی ہڈی ہے، دین کے پھیلانے میں ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ مدارس بند ہو گئے میرے دین بھائیوں تو یہ ہمارا کرتا پائجامہ ٹوپی یہ سب ختم ہو جائے گا، اور حکومت تو چاہتی ہے ختم ہو جائے سر. اس لیے دارالعلوم دیوبند ہو، مدارس سہارنپور ہو، جامعہ رحمانی ہو، ان اداروں کے اساتذہ اگر آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دیجیے، نہیں پہنچتے تو آپ بھیج دیجیے. جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر سے آپ کا تعلق برسوں سے ہے، نہ جانے کب سے ہے، پر 35 سال سے میں جان رہا ہوں 1990 سے یہاں آ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں. جہاں آپ جامعہ رحمانی کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. آپ اس وقت جامعہ رحمانی میں 1600 طلبہ ہاسٹل میں ہیں، 120 اساتذہ ہیں، 18 باورچی ہے، 5.5 کروڑ سالانہ خرچ ہے. فضلالدین صاحب کتاب پہنچانے کے لیے گئے تھے، دیکھا انہوں نے ماشاءاللہ کتاب حدیث پہنچانے کے لیے. تو یہ ادارہ بڑا ہے اور بڑی جگہ ہے. کرانی اور مہنگائی کو دیکھ کر اس ادارے کا تعاون کریں آپ، اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں میرے دین بھائیوں. جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر آپ کا ہے اور آپ جامعہ رحمانی کے ہیں. جامعہ رحمانی کی تعلیمی اور ملی اور سیاسی اور تحریکی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے اس کا اپنا ایک سائٹ ہے، rahmanimission.com. کیا رکھیے rahmanimission.com. اس کو کھولیے گا، پوری تفصیلات آپ کو ملیں گی سب انگلش میں. اس کا اپنا چینل ہے، فکر و نظر چینل. اس چینل پر جائیں گے ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی. یہ چند بکری باتیں آپ کے سامنے روشن گزار کی گئی. جامعہ رحمانی کا یاد رکھیے، آپ خیال رکھیے گا. صدر محترم ہمارے کچھ آپ کے سامنے بیان